بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ راتوں کو اٹھنا یعنی سحری کے وقت بیدار ہونا، اس کے دو زبردست فوائد سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 نے بیان کیے۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، نفس کو خوب رونتا ہے، وَأَقْوَمُ قِیلًا، اور کہی گئی بات کو خوب پختہ کرنے والا ہے۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب رونتا ہے اور کہی گئی بات کو خوب پختہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سحری کے وقت رات کے پچھلے پہر میں اٹھنے کے دو فوائد بیان کیے۔ پہلا، اشد وطئا، اور دوسرا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ یہ دو فوائد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناشئۃ اللیل کا مفہوم کیا ہے؟ ناشئہ اسم فاعل ہو یا مصدر ہو، مفسرین نے اس پر بحث کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رات کو سونے کے بعد نماز کے لیے سحری کے وقت اٹھنا، یہ ناشئہ ہے، یعنی تہجد کہہ لو یا ناشئۃ اللیل کہہ لو، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل یعنی ناشئۃ اللیل سے مراد تہجد کے وقت اٹھنا۔ اور ابن کیسان کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں قیام کرنا، یہ ہے ناشئۃ اللیل۔ البتہ بغوی نے امام زین العابدین سے ایک روایت یوں بھی بیان کی کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو نماز پڑھتے، اس کو ناشئۃ اللیل سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ بہرکیف ناشئۃ اللیل کا مفہوم رات کے پچھلے پہر میں اٹھنا اور نماز پڑھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سحری کے وقت اٹھنا، صبح کے وقت اٹھنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 کہتی ہے، اشد وطئا۔ وطئا یہ وطی سے ہے، پاؤں سے کسی چیز کو لتاڑنا یا روندنا، یعنی رات کے وقت اٹھنا، گرم نرم بستر کو چھوڑنا، پھر وضو کرنا اور قیام لیل کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، یہ نفس پر بہت گراں گزرتا ہے۔ نفس نہیں چاہتا کہ سحری کے وقت اٹھا جائے، لیکن جو شخص سحر خیزی کر لیتا ہے، شب بیداری کر لیتا ہے، سحری کے وقت اٹھ جاتا ہے، وہ سرکش نفس کو رون دیتا ہے، اس کے غرور اور نخوت کو پاؤں تلے رونتا ہے۔ ممکن ہے شروع میں کچھ دن ناگواری بھی ہوتی ہو، سحری میں اٹھنا مشکل بھی ہوتا ہو، لیکن جس وقت عادت بن جائے، سحری میں اٹھنے کی روٹین بن جائے، تو پھر سحری میں جو خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، شاید وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کیفیات ہیں جو سحری کے وقت اٹھنے والے ہی جانتے ہیں۔ اور دیکھیں، کوئی بھی کام جو ہے شروع میں کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ
شروع میں مشکل سے روٹین بنا لیں تو پھر روٹین بن جاتی ہے۔ امام بصیری ایک شعر کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ نفس جو ہے نا، نفس یہ بچے کی مانند ہے، اگر تم اس کو دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑاؤ تو چند دن وہ شور مچائے گا، پھر خود ہی وہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ تو اسی طرح نفس کو کچھ دن روندا جائے تو پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ سحری کے وقت اٹھنے کا یہ ہے کہ نفس روندا جاتا ہے، نفس سرکش نفس کا غرور ٹوٹتا ہے، اور انسان کے اندر خشوع و خضوع، عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا، وہ اقوام قیلا، اور کہی گئی بات کو خوب پختہ کرنے والا ہے۔ وہ اقوام قیلا، بات کو زیادہ سیدھا اور مضبوط بناتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت اچھے سے ہوتی ہے، صاف اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ صبح صبح اٹھنا نا، یہ بہت اچھی عادتیں ہیں۔ جو لوگ دیر تک سوئے رہتے ہیں، صبح سویرے نہیں اٹھتے، سحری میں نہیں اٹھتے، وہ کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں حاصل کرتے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ سحری کے وقت، وہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں۔ جرمن مفکرین کو اگر آپ پڑھیں تو گوئٹے کہتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صبح سویرے شروع کرو تاکہ کامیابی ملے۔ اور جرمن مفکر کانٹ کہتا ہے کہ صبح کا وقت پیداواری کے اعتبار سے، یعنی تخلیق کے اعتبار سے سب سے بہتر وقت ہے۔ اور فریدرش، یہ بھی جرمن مفکر ہے، وہ کہتا ہے کہ صبح کا لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، یعنی رات نیند پوری کرنے کے بعد سحری کے وقت صبح صبح آپ اٹھے تو ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے، اس پر پھر جو بھی نقش کر لیں۔ تو رات کو سونے کے بعد سحری کے وقت صبح سویرے اٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس روندا جاتا ہے، بات پختہ ہوتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے رونتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سحری کے وقت ہمیں اٹھنے کی اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।